ایک مرتبہ میرے دوست نے مجھ سے کہا یار میں بہت پریشان ہوں، میرے بچے آپس میں لڑنے لگے ہیں، ہم میاں بیوی کی محبت کم ہو گئی ہے، ہمارے مسائل بہت بڑھ گئے ہیں، میں کیا کروں؟ اچھا میں نے ان کو ایک مشورہ دیا، یہ کوئی نیا مشورہ نہیں تھا، یہ مشورہ میں نے اپنی کتاب شکریہ میں بھی لکھا ہے، یہی مشورہ میں نے اپنی پچھلی کسی ویڈیو میں بھی دیا ہے، تو میں نے ان کو یہ مشورہ دے دیا۔ اس مشورے کے بعد وہ اتنے ایکسائٹیڈ ہو کے میرے پاس آئے، مطلب 1 ڈیڑھ مہینہ گزرا ہوگا، کہنے لگا یار ہماری فیملی کا اسٹرکچر چینج ہو گیا، نقشہ بدل گیا، یعنی ہماری فیملی اس طرح سے ٹرانسفارم ہوگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے کیوں کہ آپ نے جو مشورہ دیا تھا نا میں نے اس پہ عمل کر لیا۔ جب مجھے یقین تو تھا، مجھے ایک تو یقین یہ تھا کہ یہ اس پہ عمل نہیں کریں گے کیونکہ زیادہ تر لوگ عمل نہیں کرتے، لیکن انہوں نے عمل کر لیا۔ لیکن یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ اگر انہوں نے عمل کر لیا تو 100% ان کی زندگی بہتر ہوگی، جس طرح میں بتا رہا ہوں اگر انہوں نے اس پہ عمل کر لیا۔ میں نے کو مشورہ کیا دیا، بہت سادہ سا مشورہ ہے، اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں آپ یقین کیجئے، آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کیجئے اور پھر آپ 100% ریزلٹس کی امید رکھیے۔ اتنی خوبصورت میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں اس موقع پہ۔ تو وہ کیا بات ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کم از کم ایک وقت کا کھانا سب ساتھ مل کے کھائیے۔ ایسا ہی ہے، یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ جبکہ ان کے بچے کمرے میں اکیلے بیٹھ کے کھانے لگے تھے، کہنے لگے میں بچوں کو بلا لوں گا کسی نہ کسی طریقے سے، تو بچے آ کے ساتھ کھانا کھا لیں گے۔ بیوی تو ساتھ کھاتی ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کو بہت ساری باتیں مجھ سے کرنی ہوتی ہیں، تو میں نے ایسا ہی ہے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ سب ساتھ بیٹھیں، ایک ساتھ کھانا کھائیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ سب شکر گزاری کا کھیل کھیلیے۔ تو کہنے لگے یہ کیا کھیل ہوتا ہے؟ میں سمپل سا کھیل ہے، سب سے پہلے آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ گھر کے بڑے ہیں، اپنے آپ سے شروع کیجئے اور کسی ایک چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی، یا اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے تم جیسی اولاد دی، یا اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا۔ آپ یاد کرنا شروع کریں گے تو یہ فہرست رکے گی نہیں۔ لوگ تو شکر گزاری کی واکنگ میڈیٹیشن کرتے ہیں، یعنی آدھا گھنٹہ وہ واک کر رہے ہوتے ہیں، گریٹیٹیوڈ واکنگ میڈیٹیشن، آدھا گھنٹہ وہ واک کرتے ہیں اور ہر قدم پہ الحمدللہ کہتے ہیں، کسی اللہ کی ایک نعمت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو خیر میں نے ان سے کہا کہ آپ کسی ایک چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کیجیے آپ، اس کے بعد جو آپ کی وائف ہیں وہ شکر ادا کریں، پھر جو آپ کا بڑا بچہ، پھر چھوٹا، پھر اس کے بعد والا، 3 بچے ہیں تو تینوں کیجیے۔ جیسے ہماری فیملی میں سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کروں، پھر میری وائف کریں، پھر ہادیہ، پھر حرمین، پھر علی۔ صحیح ہے؟ پھر دوسرے نمبر پہ اب ایک راؤنڈ مکمل ہو گیا، پھر دوبارہ میری باری آئے گی، اب میری باری اسکپ کر کے میری وائف کی باری آئے گی۔ میری وائف شکر ادا کریں گی میرا، یعنی کہ شکریہ ادا کریں گی کہ میرے ہونے کی وجہ سے اس فیملی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ یعنی میں نے اس دوست کو مشورہ دیا کہ آپ کی بیوی آپ کا شکریہ ادا کریں کسی بھی ایک چیز کے لیے، پھر ایک اولاد، دوسری، تیسری، اس کے بعد پھر اگلے راؤنڈ میں پھر آپ کی باری آئے گی، اب آپ اپنی بیوی کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کے ہونے سے ہماری زندگی میں کیا آسانی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر بچے کی باری آئے گی، آپ اپنے بیٹے کا شکریہ ادا کریں۔ نیگیٹو باتیں تو ہم بہت ساری کرتے ہیں نا، اس ایک سٹنگ کے اندر 5 سے 10 منٹ کے اندر جب تک آپ کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے سے پہلے آپ کے گھر کا ماحول چینج ہو جائے گا، سب کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا۔ تو ہر بچے کا آپ شکریہ ادا کریں، سب کے سب مل کے، یعنی فیملی میں 5 لوگ ہیں تو 4 لوگ اس کا شکریہ ادا کریں، ہر بندے کا 4 لوگ شکریہ ادا کریں۔ یہ وہ ایکٹیویٹی ہے، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ ناظرین جب ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم ایک دوسرے کی پازیٹیو باتوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آج مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے کسی اچھے انداز سے، کسی نئی بات پہ، اور جب ہم اس طرح سوچتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمارا ریلیشن ایک دوسرے سے مضبوط ہوتا ہے۔ ریلیشن خراب کرنے کا آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ آپ ایک دوسرے کے اوپر کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں، تنقید کرنا شروع کر دیں، نکتہ چینی کرنا شروع کر دیں۔ ریلیشن خراب کرنے کا سب سے تیز ترین طریقہ یہی ہے۔ جیسے جیسے مجھے اپنے گھر والوں سے شکوہ شکایت بڑھیں گے، میں زیادہ سے زیادہ ان کی شکایتیں کروں گا، ان سے میں زیادہ سے زیادہ ان کی نیگیٹو باتیں پوائنٹ آؤٹ کروں گا، ہمارا ریلیشن خراب ہوگا، چیزیں خراب ہوں گی۔ لیکن جیسے جیسے میں پازیٹیو باتوں کو فوکس کروں گا، ان کی پازیٹیو باتیں پہلے سے زیادہ بہتر ہونا شروع ہوئیں گی، ان کی نیگیٹو باتیں کم ہونا شروع ہوئیں گی۔ کھانے کے ٹائم بیٹھ کے یہ کرنا بہت ضروری ہے، کھانے کی اور برکتیں آپ کے اوپر نازل ہوتی ہیں، کھانے کے دوران موڈ آپ کا اچھا ہو جاتا ہے۔ کھانا آپ کا اتنی زبردست قسم کی آپ کی ایکٹیویٹی ہے کھانا۔
ناظرین یہ بات آپ جانتے ہیں اس بات پہ ہم اتنے پر امید کیوں ہیں؟ یہ ہمارا فارمولہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا فارمولہ ہے جو آپ نے بہت دفعہ سنا ہے، ہم سے بھی دوسروں سے بھی، اور یہ بار بار سننے والی بات ہے کہ تم شکر ادا کرو گے میں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ یہ سمپل سا فارمولہ ہے، تو کوشش یہ کرنی ہے ہمیں کہ شکر ادا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتوں پہ شکر گزاری اس بات کی ضمانت ہے کہ نعمتیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو قول ہے وہ انتہائی قیمتی قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نعمتوں میں اضافہ شکر گزاری کا ادنا ترین فائدہ ہے۔ کین یو امیجن؟ یعنی پوری ویسٹ ہمیں یہ بتا رہی ہے شکر ادا کرو اور ملے گا، شکر کرتے رہو، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں سب سے چھوٹا فائدہ ہے، جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں یہ چھوٹی سی ایکٹیویٹی کریں، یہ چھوٹا سا گیم کریں، یقین کیجئے آپ کی پوری فیملی ٹرانسفارم ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔